السلام علیکم ناظرین، پروگرام نو پالیسی میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ ایک اقوام متحدہ کی کمیٹی نے، انسانی حقوق کی کمیٹی نے رپورٹ جاری کی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ انہوں نے کیا اہم مقامات کی چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا، ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بڑی تیزی سے بڑے نئے نئے قوانین پاس ہوئے، اور یہ سارے اس وجہ سے پاس ہوئے کہ جی فوری انصاف کی فراہمی لوگوں تک پہنچی جا سکے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہر حکومت کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ عوام کو بہت جلدی انصاف دیا جائے۔ یہ اچھے معاشرے، اچھے اسٹرانگ معاشروں کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شرکا گفتگو ہیں، میں تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے میڈم ناہید بیگ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ہمارے ساتھ فون لائن پہ جوائن کیا سینئر صحافی جناب میاں حبیب صاحب نے۔ بہت شکریہ میاں حبیب صاحب اور میڈم ناہید صاحب۔ ناظرین، پہلے ہم بات کریں گے، آپ سے شروع کریں گے، آپ کا چونکہ فیلڈ ہے۔ اچھا، فوری انصاف فراہم کرنے میں تین چیزوں کا اہم کردار ہوتا ہے کہ قوانین، پروسیکیوشن اور عدلیہ۔ تو فوری انصاف کے لیے ابھی پتہ نہیں یہ مرحلہ کب پہنچے گا، لیکن حکومت نے اس کا آغاز کر دیا فوری قانون پر، یعنی کہ بڑی جلدی جلدی قانون بنا رہے ہیں۔ فوری قانون سازی تو شروع ہو گئی ہے، اور ہم آگے توقع کر سکتے ہیں کہ فوری انصاف بھی ملے، اور ساتھ عدلیہ بھی انہوں نے بہتر کرنی شروع کر دی ہے، کیونکہ کافی قوانین ہوئے ہیں عدلیہ کے سلسلے میں بھی، اور اب ججز بھی حکومت سے مشاورت کے ساتھ مقرر ہوں گے۔ تو میڈم ناہید بیگ صاحب، آپ کیا کریں گے؟ یہ جو جلدی جلدی قانون سازیاں ہو رہی ہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے، اس سے انصاف کے عمل میں کتنی مدد ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانی صاحب، سب سے پہلی بات یہ کہ جو جلدی جلدی میں آپ نے بہت اچھا کیا، یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جلدی جلدی میں جو لاز بن رہے ہیں، ان لاز کی اتنی جلدی ہمیں ضرورت نہیں تھی بہت جلدی کرنے کی ان کو، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی سے لاز موجود ہیں۔ اب بات یہ کہ انہی لاز کی اگر انٹرپریٹیشن صحیح ہو جائے، ہر جج کی، ہر وکلا کی، اور جو بھی وہاں پہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، ہر لاء کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ فوری انصاف مل جائے، وہ ہوتا ہے لاجیکل اینڈ اس کا۔ لیکن اس وقت جو فوری اور اتنی جلدی جلدی لاز میں امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، وہ میرا جو اپنا پرسنل اوپینین ہے، وہ یہ ٹائم صحیح نہیں تھا۔ اس وقت جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے پاکستان کا، اس کی اکانومی کا، اس کی کنسٹرکشن کا، اس کی پارلیمنٹ کا، اس وقت جو سیاسی سارا عمل چل رہا ہے، اس میں ان چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ ایک دم سے آ کے لاز میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی ہے، پارلیمنٹ اپنے منسٹرز کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی ہے، اپنے جو وہاں پہ ممبرز ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی سیف گارڈ کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر پاکستان کا تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ پاکستان کی ڈیفینس کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا پاکستان کے اندر جو اکنامک سچویشن اس وقت چل رہی ہیں، اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے؟ ایفیکٹ تو صرف پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ممبرز ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے رائٹس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے۔ ورنہ یہ اس جوڈیشری بہت اچھا کام کر رہی تھی، اب بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور امید ہے آگے بھی بہت اچھا کام کرے گی۔ پھر یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ جلدی جلدی لاز بنا لیے ہیں، تو ویسے پریکٹس اینڈ پروسیجرز کا قانون، ایک ہی قانون 3 دفعہ چینج ہو چکا ہے۔ پہلے وہ تھا، پھر 3 دفعہ چینج ہوا ہے۔ وہ مثلا قانون بنتا ہے تو ذرا جج ہل جاتا ہے، جب جج کو وہ سیٹ کرتے ہیں تو وہ قانونوں سے سوٹ نہیں کرتا، کچھ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی گاڑی کا انجن جو ہے وہ فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آپ نے بہت اچھا نوٹ کیا سبحانی صاحب۔ بات یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی جو ہے بل ٹیبلڈ ہی نہیں ہوا تھا، تو اس کو چیلنج کر لیا گیا تھا۔
پھر اس کے اوپر جو ہے بہت ساری جو ہے اس کے اوپر اپنی اپنی ایک ویوز آنے لگے، اوپینینز آنے لگے، لوگوں نے بڑی باتیں شروع کر دی کہ اس میٹر کو ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اس وقت عمر عطا بندیال صاحب تھے چیف جسٹس، اور انہوں نے ایک اپنی طرف سے تو ایک سین ہی آرڈر دیا اور یہ ختم ہو گئی بات. لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ایک اور جو ہے الیکشنز سے پہلے جو ہے ایک یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس کو پاس کروا لیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے پاورز چیف جسٹس کی وہ تھوڑی سی لمیٹڈ کر دی، اور اس کو اپنے 2 سینئر پیونی ججز کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے پھر کوئی اور کام کرنا پڑے گا، یا کوئی بھی ایکشن اس نے لینا ہے، یا واٹ ایور دی میٹرز ریلیٹڈ ٹو دا جوڈیشری. تو اس میں اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ نے پھر ایک اور بل لے آیا. مطلب کیا چیز ہے جو پارلیمنٹ کو اتنی یہ گھبرا گئے ہیں، ڈرتے ہیں، کیا بات ہے کہ جوڈیشری کے اوپر سارا فوکس ہے ان کا؟ پارلیمنٹ کو تو دیکھیے، جوڈیشری نہیں انصاف دینا ہوتا ہے. میاں حبیب صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. میاں حبیب صاحب. جی. اچھا، میڈم ناہید فرما رہی تھی کہ یہ جو فوری قانون سازی ہو رہی ہے اس سے اصل جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ تو جسٹس کی ہوتی ہے عوام کو، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یہ قانون سازی کر رہے ہیں. اچھا، یہ پارلیمنٹ بھی چونکہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچائیں گے تو عوام کو بچائیں گے نا. لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا ہے آن دا کنٹریری، جو میرا سوال ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے رات کو پارلیمنٹیرین کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے جی، اور پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ پارلیمنٹیرینز کا پیچھا کیا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اس ترمیم کو ووٹ دیں. تو ایک سائیڈ پارلیمنٹ کی سیف ہو رہی ہے اور ایک سائیڈ بڑا ڈائر کانسیکوینسز فیس کر رہی ہے. سبحانی صاحب، میں بڑا ذرا پینڈو سا بندہ ہوں، مجھے ذرا نا سیدھی سی باتیں سمجھ آتی ہیں. یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرین اور آپ جس طرح گھما پھرا کے باتیں کر رہے ہیں نا، میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ تو یہ ہے کہ بھائی جان اس ملک میں یک ستری دستور ہونا چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے. اور جو بادشاہ وقت ہو اس کی زبان سے جو لفظ نکلیں وہ قانون ہونا چاہیے. بس یہ پاکستان کا مربجہ کا قوانین اور دستور تو یہی ہے. اب باتیں ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے فوری قانون پہ ہم بات کریں گے. فوری انصاف تو اگلا مرحلہ نا، پہلا مرحلہ فوری قانون ہے. جی، میں اسی طرف آتا ہوں. ایک تو پہلے جی آئینی ترمیم ہوئی تھی، وہ بھی بڑی افراتفری میں ہوئی، اور اس کے بعد جو قوانین 6 بلز پاس کروائے گئے وہ ایک ہی رات میں وہ جو ہے سارا کچھ کر لیا گیا. قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے بھی جلدی پاس کروا کے اسی وقت جو لگتا ہے پہلے ہی سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے اسی وقت وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجے گئے، اور پریزیڈنٹ صاحب نے اسی وقت اس پہ سائن کر کے راتوں رات وہ نافذ العمل بھی ہو گیا. اب اس میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے نا، یہ فوری انصاف کی فوری انصاف تو ہو گیا نا. سبحانی صاحب آپ بھی بادشاہ بندے ہیں، کہاں فوری انصاف ہو گیا؟ کس بندے کو فوری انصاف ملے گا؟ یہ تو سارا کچھ جو ہے نا، دیکھیں آپ نے عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس تھی نا، آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جی ٹھیک ہے، وہ تو اس کی خود مختاری تو آپ نے رہن رکھ دی ہے پارلیمنٹ کے پاس. اب آپ کی عدلیہ جو ہے وہ خود مختار عدلیہ نہیں رہی، وہ مرہون منت ہے پارلیمنٹ کے. جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. بہت بعد کی بات ہے نا. جی میں نے کہا بالکل درست فرمایا آپ نے. جی ہاں. اچھا، ایک تو وہ ہو گئی. دوسرا دیکھیں بات یہ، ہم جتنی جلدی قوانین پاس کر رہے ہیں نا، یہ ساری جو ہے نا یہ طاقت کو مزید ہم طاقتور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جمہوریت آپ کی ہر قانون کے ساتھ ان کے دفن ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اس کی بیس ہی غلط ہے. جب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے نا،
تو وہ اس میں آپ نے لوگوں کو اسی طرح سے کیا کہ جس طرح کوئی کسی کو زبردستی اغوا کر کے اس کی پراپرٹی اپنے نام لکھوا لے، زبردستی اسے سائن کروا لے اور کہے جی اب تو یہ پراپرٹی میری ہوگی. اسی طریقے عدلیہ کے جو جتنے اختیارات تھے وہ طلب کر کے پارلیمنٹ میں اپنے پاس رکھ لیں. اب جج جو ہیں وہ مرہون منت ہیں پارلیمنٹ کے، ان کی تقرری پارلیمنٹ نے کرنی ہے. تمام پروسیجر جو ہے نئے اڈاپٹ کر کے ان کو اس طریقے ایسے سانچے میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اب اس طریقہ سے انصاف فراہم کرنے کے قابل نہیں رہی آپ کی جوڈیشری جو ہے. اب اس میں حکومت کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا ہے، جو نئے قوانین بنائے ہیں، جو انہوں نے نئے قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں اس کے مطابق. اچھا اس کے بعد اب 2 عدالتیں بن گئی. نام بے شک انہوں نے اس کو بینچ کا دیا ہے کہ یہ آئینی بینچ ہے، لیکن وہ اصولی طور پر جو ہے وہ ایک نئی عدالت آپ نے بنا دی ہے، اور اس کے 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. ایک جو ہے وہ آئینی بینچ کا چیف جسٹس ہے اور دوسرا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا. اور بظاہر تو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جی وہ چیف جسٹس ایک ہوگا اور دوسرا بینچ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، لیکن وہ اس کی جو اختیارات ہیں وہ چیف جسٹس سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو حکومت سے متعلقہ اور آئین سے متعلقہ اور پارلیمنٹ سے متعلقہ جتنے معاملات ہوں گے وہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے، اور اس کے جتنے ججز ہیں ان کا تقرر حکومت نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اپنے من پسند ججز اس میں لگا دیے ہیں. اس سے آپ دوسری پارٹی کو انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ جو حکومت کے اپنے من پسند جج ہوں ان میں آپ مخالف فریق کو جو ہے وہ رگڑا گیا، اس کو تو انصاف کی بیسک چیزیں جو ہیں وہ میسر نہیں ہوں گی، انصاف ہوتا ہوا اسے تو نظر نہیں آئے گا، اور حکومت جو چاہے گی اس کے مطابق وہ کروائے گی. اچھا تیسری بات اب میں چھوٹی سی اس میں آپ کو ایک بات ایڈ کروں گا. یہ جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں انہوں نے رپورٹ کی ہے، یہ جو کمیشن کا اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن کا، اس میں میں آپ سے بھی پوچھوں گا میڈم ناہید بیگ سے. یہ جو آپ نے آئینی بینچ کی بات کی، اس اجلاس میں جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں طے ہوا تھا کہ اس میں کون سے ججز ہوں گے اور سپریم کورٹ میں کون سا اس کا سربراہ کون ہوگا. تو وہاں پہ سینئر ججز کی تجویز آئی کہ تمام جو ججز ہیں وہ آئینی کیسز سن سکتے ہیں، یعنی کہ تمام ججز جو سپریم کورٹ کے سارے اس بات کے ظاہر ہے وہ اتنا قابل جج ہوتا ہے تبھی سپریم کورٹ میں آتا ہے. جی تو یہ آپ ہول سپریم کورٹ کو جو ہے نا آپ اس کو کریں کہ یہ وہاں پہ حکومتی نمائندے نے کہا، جو وزیر قانون تھے اور جو اور تھے انہوں نے کہا نہیں، یہاں ہم نے ایک بینچ بنانا ہے اور اس کے سربراہ کا بھی تقرر ہونا ہے. خیر وہ اس کی ووٹنگ ہوئی، وہ اس سے ہو گیا. لیکن اچھا میں آگے آ رہا ہوں تھوڑا سا. اس کے بعد یہ ایک اور پھر ہوا اس کمیشن کا اجلاس، اس میں سندھ ہائی کورٹ میں یہی آئینی بینچ کے ایجنڈا تھا، اس پہ ڈسکس ہوئی. وہاں کے چیف جسٹس نے کہا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی کہ تمام جو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ آئینی کیس سن سکتے ہیں اور وہ سارے آئینی بینچ میں شمار ہو گئے. وہاں یہ بات مان لی گئی. اب سندھ ہائی کورٹ جو پوری کی پوری ہے وہ بطور آئینی جج بھی کام کیجیے. بھیا صاحب میرے کہنے کا مسئلہ ہے جب سپریم کورٹ میں یہی جب چیز بات ہوئی تو وہاں حکومت نے انکار کیا، اور جب سندھ ہائی کورٹ کی بات ہوئی تو وہاں انہوں نے ایکسیپٹ کیا. وہ جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرے بھائی جان، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یک ستری دستور ہونا چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب بڑی مزیدار بات میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں حکومت نے کہا جی کہ جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ ہوں گے آئینی بینچ کے سربراہ آئینی بینچ کے. ٹھیک. اب اس میں عدلیہ سے متعلق جتنے لوگ تھے انہوں نے ان کی مخالفت کی. مثلا اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کی مخالفت کی،
یہ دونوں سینئر جو جسٹس جج منصور صاحبان تھے منیب انہوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ووٹ دے کر وہ سربراہ بن گئے. امین الدین صاحب کا اپنا ووٹ اپنے حق میں آ گیا انہوں نے دیا اپنے آپ کو ووٹ، اور باقی حکومتی نمائندوں نے اپنے ووٹ دیے اور وہ جو ہے وہ سربراہ بن گئے. کیا زبردست فارمیشن جوڈیشل کمیشن کی بنائی. یہ تو اسی طرح ہے کہ اس سے آپ کو جمہوریت کی عظمت کا داد دینی چاہیے. ڈیموکریسی میری ایٹ اٹس بیسٹ. بات ہے نا، یہ تو اسی طرح ہی ہوا ہے جس طرح آپ نے کسی کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا اکاموڈیٹ کرنا ہو تو اخبار میں اس کا اشتہار دیں، اور جو اس کی خوبیاں ہوں آپ کے کینڈیڈیٹ کی وہ ساری اس میں اس کی ریکوائرمنٹ میں لکھ دیں، ٹھیک ہے. اور باقی کسی کینڈیڈیٹ کو کیا ہے نا حکومت نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کا سربراہ لگا دیا، اور عدالت تو کسی کھاتے میں نہ گئی. پھر عدلیہ کے تو جتنے ایک ووٹ بھی عدلیہ سے نہیں ملا جسٹس امین الدین صاحب کو، ٹھیک ہے. یہ چلے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ اب ہم کو فوری جسٹس فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا کچھ لوگوں کو یا حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہی ہے، یا کسی اپنے مخالفین کو جو ہے پھنسانے کے لیے کر رہی ہے، ان کو جکڑنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی سوال طلب ہیں. اور اس وقت تو عوام ہی جکڑی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے عوامی مہنگائی کے عوام آپ کہتے ہیں نا پارلیمنٹ جو ہے وہاں منتخب نمائندے ہیں. بھائی جان یہ منتخب نمائندے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ فیل ہو چکا ہے، جس کو آپ نے سو کالڈ جمہوری سسٹم کہا ہوا ہے نا. یہ ایک تو حلقوں میں بھی جو ہے نا وہ اجارہ داری قائم ہے. ہر حلقے میں 3-4 لوگ ہیں، ان کی اجارہ داری ہے، وہی منتخب ہو گئے تھے. اور اس کے بعد پھر اس پارلیمنٹ کے بارے میں تو زبان زد عام ہے کہ جس طرح سے یہ آئے ہیں. میاں صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، کچھ عرصے پہلے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے پاکستان کے انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ پیش کیا، اس پہ بھی بات کریں گے. میڈم ناہید بیگ، اس میں کہا گیا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی میاں حبیب صاحب کہ جیسے ہم بڑی جلدی فوری قانون بنا رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی کمیٹی نے کہا ہے کہ ابھی تک پاکستان نے عالمی انسانی حقوق کے جو معاہدے پہ سائن کیے تھے، ان کا سگنیٹری ہے، ان کو اپنے قوانین کا تو حصہ بنایا نہیں. مس ناہید بیگ، آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں سبحانی صاحب ہوا یہ ہے کہ یہ صرف انسانی حقوق نہیں، ویسے بھی جو انٹرنیشنل لاز ہے نا اس کی کئی جگہ پہ وائلیشن ہو رہی ہے ہمارے ملک میں. وہ ہمارے ملک میں حصہ نہیں ہے وہ لاز، لیکن اس طرح کی وائلیشنز کافی ساری ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں. اب ہم ہیومن رائٹس پہ آپ نے بات کی ہے کہ اس کو اپنا حصہ نہیں بنایا، تو اس سے پہلے بھی جو ہمارے ہیومن رائٹس تو نہیں میں کہوں گی، لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے اوپر کون سا عمل درآمد ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے تو پہلے تو آواز کو دبایا جاتا تھا، اب اس آواز کو جو ہے سرے سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. آپ کو نظر کے آپ کو سنائی ہی نہیں دیتی وہ آواز کہاں سے آئی تھی، کون تھا وہ بندہ جس نے کوئی آواز اٹھائی تھی. جیسا کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کچھ 1-2 سالوں میں کہ خواتین اسپیشلی یہ بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. وہ یہ اپنے لیے، اپنی جابز کے لیے، اپنی رائٹس کے لیے یا اپنے کوٹے کے لیے کوئی بھی آواز اٹھائے گا، اسی میں ٹرانسجنڈر کو بھی آپ لے لیں کہ تو ان خواتین کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے، اتنا برا سلوک ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. کہ کچھ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. آپ دیکھیں کوئی خاتون آتی ہے، وہ اپنے کسی بھی معاملے میں ہراسمنٹ میں لے لیں اس کو، کسی جاب انسیکیورٹی کی میں لے لیں اس کے اوپر، ان کی اپنی کوئی این جی اوز جو ہمارے پاس اتنی ساری یہاں پہ اتنی فارن این جی اوز کام کر رہی تھیں، اب وہ آپ کو نہیں نظر آئیں گی. وہ ہر سیکٹر میں کام کر رہی تھی، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو، چاہے وہ اس کا انوائرمنٹ کا ہو یا پھر ایجوکیشن کا ہو. وہ لوگ نظر کیوں نہیں اب آ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا تشدد کیا گیا ہے. ان کے جو رائٹس ہیں ان کو انفرنج کیا گیا ہے، ان کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی ہے. تو عام خاتون میں اسپیشلی جو وومن ہیں ان کے لیے آپ سے بات کرتی ہوں
کہ ان کے تو رائٹس اب بالکل ختم ہو گئے ہیں. چادر چار دیواری کا قانون اب کہاں رہ گیا ہے؟ آپ دیکھیں گے پولیس والے جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے محافظ ہیں، ابھی بھی پولیس، پنجاب پولیس اسپیشلی، یہ بہت اچھی پولیس مانی جاتی تھی، اس کے اوپر اتنا اعتبار تھا عوام کو، اب تو ان کو دیکھ کے عجیب سا ڈر سا آنے لگ گیا ہے. ایک سیاسی پارٹی کی محافظ ہیں. ہاں جی بالکل، اب اس طرح ہی لگتا ہے کہ یہ دیکھیں ان کو کوئی بھی ان کے پاس داد رسی کے لیے جائے گا، یہ الٹا اسی کو مارنے لگ جاتے ہیں، اسی کو وکٹمائز کرنے لگ جاتے ہیں، گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، وداؤٹ وارنٹ چلے جاتے ہیں، خواتین کی اور بچوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مارتے ہیں ان لوگوں کو، جو کہ نہیں الاؤڈ ہوتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا ذکر اسی انسانی حقوق کی کمیٹی نے کیا ہوا ہے کہ اس میں جو انہوں نے ریکمنڈیشن کی ہیں اس میں کہا ہے کہ وارنٹ کے بغیر گھر میں جانا، پولیس حراست میں تشدد کرنا اور اس سے اپنی مرضی کا بیان لینا، اور اس جو آپ کے گرفتار جو شخص آپ کی کسٹڈی میں ہے اس کی گھر کی خواتین اور بچوں کو ہراساں کرنا اور ان کو ہراساں کر کے اس سے اپنی مرضی کا بیانات لینا، اور یہ سب کچھ دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہو رہا ہے. میاں صاحب، میں اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا اور تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں، خاص کر انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، طلباء اور حکومت کے جو ناقدین ہیں. سبحانی صاحب، میں صرف ایک بات اس میں بتانا جی چاہوں گی کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا نا طلباء کا یا خواتین کا، اب تو پنجاب پولیس تو نہیں، میں کہوں گی سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسیز کہہ لیں، جتنی بھی ہماری سیکیورٹیز کی، چاہے پولیس ہو یا ایف آئی اے ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جس نے قانون پہ عمل کرنا ہے، اب وہ ان بچوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر بتاتے نہیں ہیں ماں باپ کو، ان کے ریلیٹیوز کو، کہ بھئی ہم کہاں لے جا رہے ہیں، ان نون پلیس پہ لے جاتے ہیں، ماں باپ پیچھے جو ہے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں چلے گئے، ان کے جو ہے رشتہ دار ہیں، ان کی لوکیشن تو بتائیں. یہ لا ہے کہ آپ نے انفارم کرنا ہے، اسے پروڈیوس کریں، اسے بتائیں. اب وہ ایسے غائب کر دیتے ہیں کہ پیچھے والے جو ہے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بندہ یا بندی وہ کہاں چلا گیا ہے، راتوں رات اس کو جو ہے ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے بھیج دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسے قوانین ہیں جس کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں. یہ الیکشن کا حصہ ہے نا، منتخب ہونے کا ایک بڑا ڈیموکریٹک طریقہ ہے ووٹ حاصل کرنے کا، اور پھر خواتین کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے، وہ مارا جاتا ہے ان کو کہ آپ یقین کریں وہ مینٹل ٹارچر، اور ان بچوں کے اوپر اتنا مینٹل ٹارچر ہو جاتا ہے. اور پھر اگر یہ لوگ جو یہ ایجنسیز یا یہ پریویلنگ گورنمنٹ، چاہے یہ ہو کوئی بھی اینی گورنمنٹ، یہ سمجھے کہ ہم ان کو اس طرح سے تشدد کر کے فزیکل مینٹل اور ہم ان کو دبا لیں گے، تو شاید یہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک دم پھر انقلاب آتا ہے اس اب بندے کے اندر، اس ہیومن کے اندر ایک جو ہے نفرت آپ بلڈ کر دیتے ہیں، اور اس کو جب موقع ملے گا وہ بدلا لے گا. جی بڑی آپ نے سنجیدہ بات کی. میاں حبیب صاحب، جیسے جی میڈم جن باتوں کا ذکر کر رہی تھیں کہ اس طرح کے واقعات کر کے آپ ٹھیک ہے اپنا مرضی سے ان کا بیان بھی لے لیتے ہیں، ووٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن مینٹلی مائنڈ اور ہارٹ وہ آپ کے ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کا ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور بھی ذکر کیا گیا کہ اختلاف رائے رکھنے والے لوگوں کی نقل و حرکت روکنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ سے جو بھی کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے اس کو روکنے کے لیے بھی کیا، ای سی ایل ہے، مختلف قسم کے کیسز میں الجھا دیا جاتا ہے، 4 شیڈیول میں نام ڈال دیا جاتا ہے، اور آپ باقی آپ کو سمجھتے ہی ہیں کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا سبحانی صاحب، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے کچھ انسانی حقوق ہیں، مجھے تو یہ انسان ہی نہیں لگتے. اس کی بیسک وجہ ایک جو مہذب معاشرہ ہے نا، وہاں کے جانوروں کو پاکستان کے انسانوں سے زیادہ بہتر حقوق حاصل ہیں. پاکستان میں تو ان جانوروں جیسے بھی حقوق ہمیں حاصل نہیں ہیں. سوری، میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ بتاتا ہوں. میں UK کی بات بتاتا ہوں. میں وہاں پہ مٹر گشت کر رہا تھا، وہاں آپ نے
دیکھا ہوگا لوگ اپنے پیٹس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, زیادہ ڈاگس ہوتے ہیں ان کے. تو میرے ساتھ وہ دوست بھی واک کر رہے تھے, تو بڑے کئیوں کے پاس بڑے اچھے خوبصورت پیٹ ہوتے ہیں. تو میں انہیں کہا کہ یار یہ بڑا زبردست کتا ہے. تو اس نے کہا وہ مجھے روکا, اس کو کتا نہیں کہنا, مائنڈ کرے گا, اس کو پپی کہنا ہے. ٹھیک ہے, اب یا آپ پیٹ کہیں, یا اگر چھوٹا ہے تو پپی کہیں, یا آپ اس کو پیٹ کہیں. اتنا وہ ٹچی ہوتے ہیں اپنے پیٹس کے بارے میں. اور آپ نے صحیح کہا, ہمیں پیٹس کے جو پیٹ کے جتنے بھی حقوق حاصل نہیں ہیں ہمیں حاصل نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پولیٹیکل پولرائزیشن میں ہم اس حد تک بڑھ گئے ہیں. ہم ایک تو اپنے مخالفین کو جو ہے نا وہ بولنے کی اجازت, ان کو زندہ رہنے کی بھی اجازت نہیں ہم دیتے. میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پولیس کئی بار, درجنوں بار ان کے گھروں میں گئی ہے, سارا سامان توڑ دیا ہے, ان کے گھروں کے دروازے توڑ دیے, ان کی خواتین اور بچوں کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کیا گیا کہ وہ کوئی دشمن بھی کسی ملک جو فتح کر لے نا, وہاں جا کے بھی نہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے جو پنجاب پولیس نے پنجاب پولیس سے کروائی گئی ہیں. اب اور اس کا مقصد صرف ایک تھا, ایک تو خوف پیدا کرنا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی جمہوریت کو مضبوط کرنا نہیں تھا میاں صاحب. ہاں, بیسیکلی تو جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا نا, استحکام سیاسی استحکام, ملک میں استحکام آنا چاہیے. اور پنجاب پولیس اس میں جو ہے نا بڑی کامیاب رہی ہے. جی, صفحے اول میں خدمات انجام دیے انہوں نے ملک میں استحکام لانے میں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بہت زبردست پرفارمنس ان کی ہے. اور دیکھیں نا, تغمہ حسن کارکردگی بھی لے گئے ہیں پنجاب پولیس کے افسران. تو جتنی نوازشات میں آپ کو بتاؤں پنجاب پولیس پر ہوئی ہیں نا, شاید ہی پاکستان کی ہسٹری میں اتنی نوازشات کسی پر ہوئی ہوں, اور ابھی تک جاری ہیں. اور فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ لٹ پا دو, جو تاڑے کو لٹے جاندہ لوٹ لو. اب میں آپ کو بتاؤں, پنجاب پولیس جس کو مرضی اٹھائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جب کوئی تاریخ لکھے گا اس دور کی, کہ اس دور میں پولیس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے, تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے. تو ہمیں تو خیر پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میڈم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس کے جو رد عمل ہوتا ہے نا وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. یہ لاوا پک رہا ہے پبلک میں, ٹھیک ہے. اب آپ انہیں دبا لیں گے, وقتی طور پر آپ انہیں دبا لیں گے, لیکن ذہنی طور پر جن کے ساتھ یہ بیتی ہے نا, یا جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتے. جس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں اس کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے, کیا وہ آپ کو معاف کر دے گا؟ وہ بے شک بزور طاقت, آپ تم کے ریاست کی طاقت آپ کے پیچھے ہے تو آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ساری زندگی جو ہے وہ نفرت کرے گا, اور یہ نفرتیں پھر جو ہے نا وہ کوئی اور رنگ دکھائیں گی. تو خدارہ یہ نا, اب آپ نے ایک تو میں آپ کو بتا دوں سوانی صاحب, بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت سے جو کروانا تھا نا وہ اگلوں نے کروا لیا ہوا ہے, سائیوں نے کروا لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی ویسے ضرورت کوئی نہیں رہی. وہ جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا نا وہ ٹارگٹ ہو چکا ہے پورا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ جو ہے نا ان کے پاس اب کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اب لوگ تو کہتے ہیں قانون سازی کے بعد یہ حکومت بہت مضبوط ہو گئی اور اپوزیشن جو ہے وہ دفن کر دی گئی ہے, لیکن میں اس کے الٹ سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے طاقتور حلقوں نے جو ان سے کام لینا تھا وہ لے لیا ہوا ہے. اب جس دن وہ چاہیں گے, جب چاہیں گے, وہ سمجھیں گے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے, ٹیبل ٹرن ہو جائے گی. ہاں بالکل. ابیا صاحب یہ آپ نے بڑا ہی گہرا آپ نے تجزیہ کیا ہے اور بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو سم ٹائم ایسا ہی ہوا ہے. عمران خان دور یعنی کہ بارڈنی پی ٹی دور میں بھی ایک ایکسٹینشن ہوئی اور اس کے بعد پھر ان کی ضرورت رجیم چینج ہو گیا تھا.
हाँ ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल। ऐसे ही हुआ था। तो हाँ। अब अच्छा, मैडम नाहिद साहब, मैडम इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में ज़ाती डाटा हासिल करना, उसके भी वसीतर अख्तियार, यानी कि टेलीफोन टेप करना, वो वीडियोस बनाना, लीक करना, वसीतर अख्तियारात, यानी कि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वहाँ उनको भी पाबंद किया गया है कि आपका डाटा, किसी किस्म का भी डाटा वहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें सुबानी साहब नहीं, एक सेकंड, एक दो फिक्र मैं कहूँगा इस पर। पाकिस्तान में रहने वाले किसी शख्स की आज़ादी जो है ना, वो उसकी आज़ादी नहीं है, वो उसकी प्राइवेसी नहीं है। उस पर रियासत का हक है, वो जिस वक्त चाहे जिसके मर्जी घर में घुस जाए, जिसकी मर्जी फोन टेप कर ले, जिसकी मर्जी माँ बहन की वीडियो बना ले, जिसकी मर्जी जो है वो उसके खाते खोल ले, उसके प्राइवेट तस्वीरें हाईजैक कर ले, जो मर्जी कर ले, रियासत को पूरा हक आता है। जी ये सब देखे ना, मुल्क को इस्तेकाम भी तो देना है और सी पैक भी चलाना है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था। ये सारा कुछ करेंगे तो सी पैक कामयाब होगा ना। इसको सी पैक के साथ ना जोड़ेंगे, ये इसके मुहरकात कुछ और हैं। ये जो है वो लोगों के शऊर को दबाना है इसका मकसद। इसका मकसद आपके ज़हनों पर खौफ बिठाना है। इसका मकसद जो है आपको जो आप बोलते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो उस पर बोलने से आपको रोकना है। जी मैडम अच्छा सुभानी साहब, इससे बहुत पहले जो है ना हमारे पास एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो राइट टू इंफॉर्मेशन था उसके ऊपर ये हो रहा था कि हर बंदा जिसके पास भी एक्सेस नहीं होती थी वो आता था, वो एक ख़त लिख देता था और वो कहता था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जी मुझे ये इंफॉर्मेशन दी जाए। अब इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी आई थी कि कुछ लोगों ने ये शुरू कर दिया था जी कि मुझे फलाने किसी भी ओहदे के कोई भी, जैसे चेयरमैन नैब है या इलेक्शन कमीशन है या कोई भी MNE है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जितने हैं उनके जी बताए जाए उनके असासाजात कितनी हैं, उनके पास कितना पैसा है, कहाँ से है। राइट टू इंफॉर्मेशन इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं था क्योंकि उसके ऊपर जो है कुछ आपकी लिमिटेशंस थी, तो वो इतना हार्मफुल नहीं था जितना हार्मफुल ये एक्ट बन गया है कि आपकी रिकॉर्डिंग्स, आपकी जो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन, आपकी कुछ सिक्योरिटी की भी होती हैं ऐसी कम्युनिकेशन जो नहीं आपको रिकॉर्ड पे नहीं आनी चाहिए और पब्लिक में भी नहीं आनी चाहिए। और कुछ ऐसी बात है जिस तरह पॉलिटिकल आपस में राइवलरी होती है तो वो उसके टेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं और वो लीक हो जाती है। अब देखें, वीडियो लीक्स करने की शुरुआत तो ये आपको खुद पता है कहाँ से हुई है। उनके पास तो हर किस्म की वीडियोस भी हैं और वो लीक भी की जाती हैं, उनको चेक एंड बैलेंस। अब तो हमारे, आपको याद होगा कि एक हमारे नैब के थे जज साहब, वो उनकी तो खैर कोरोना की वजह से डेथ हो गई। वो इस बोझ से भी बीमार हो गए थे कि जी उनकी एक नाजेबा वीडियो शायद कहीं पे पड़ी है और उसको यूज़ ना कर लिया जाए। तो ये जो एक अमल शुरू हो गया है हमारे पास, फ़ोन टेपिंग का, आपकी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग का, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, वो हूबहू आपको ही बना के आगे प्रेजेंट कर देगी। आप कहेंगे मैं तो वहाँ कभी गया नहीं हूँ, मैंने तो वहाँ कभी कॉफ़ी नहीं पी है, मैं तो कभी इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी पूरी एक कॉपी जो है वो सोशल मीडिया पे भी आ जाएगी, आप देख भी रहे होंगे। हम इसमें बड़ी हाँ जी, अब आपने देखा होगा एक हमारी MPA हैं ये नून लीग की मैडम उज़मा बुखारी, अब उनकी भी इसी तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनकी एक अजीब सी वीडियो बना के तो वो कर दी, वो अभी तक फाइट कर रही हैं। तो इसमें ख़वातीन तो खैर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी अगर यही काम हो, तो इसके ऊपर बहुत शदीद एक्शन लेना चाहिए। इस रवायत को भी ख़त्म करना चाहिए कि ये जी मैं इसकी वीडियो बन गई है, इसको उनकी अपनी प्राइवेट पार्टीज़ की वीडियोस बन जाती हैं, मतलब किसी का घर का फंक्शन है या कोई दावत है या कोई भी अपनी घर में कोई पार्टी कर रहा है तो उसकी भी एक वीडियो लीकेज हो जाती है। भाई वो उनकी प्राइवेसी है, उसको जो है आपको उसका एहतराम करना चाहिए। कैसी, मेरी बात सुने, सॉरी, कैसी बातें कर रही हैं आप, तो प्राइवेट
फंक्शन की बातें करें, यहाँ मियाँ बीवी के कमरे की जो वीडियो बन जाती हैं, अल्लाह आजम माफ करे, स्वाति जो साहब कुछ की जिस तरह आजम ये स्वाति साहब ने जी, इस्लामाबाद हाँ जी। के जजेस ने जो खत लिखा था उसमें इस चीज का भी जिक्र था कि एक जज साहब के बेडरूम में कैमरे लगा दिए। तो अब ये देखें ना कि अब हमारा माशरा, हमारे लॉज, हमारी रिवायतें ये कहाँ जा रही है। इस चीज पे फौरन जो है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। मुल्क को इस्तेकाम दे नहीं, इस्तेकाम तो नहीं ना, आप देखिए इस कदर बेरार रवि फैल जाएगी इसके अंदर, और अब तो हर बंदा ये करता है। कोई भी लेट्स से कि एक एक्सीडेंट हुआ है या कोई लड़ाई हुई है, बच्चा वो फौरन अपना राइट समझता है, अपना मोबाइल निकालता है और उस इवेंट को जो है रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और सोशल मीडिया पे फैला देंगे। चाहे कोई लड़ाई हो रही है, कोई खातून झगड़ रही है स्पेशली, या कोई भी ऐसा मामला, भाई इस चीज़ का प्राइवेसी का एहतराम होना चाहिए। हमारे लॉज, हमारा फंडामेंटल राइट है कि राइट टू प्राइवेसी है, हमारी लाइफ की प्रोटेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी रिपोर्ट आई है वो 100% ठीक आ रही है आपके पास कि इस कदर वायलेशन है कि फंडामेंटल राइट्स तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, और लोग जो राइट्स ले रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए, और ये एलीट ले रही है अपने लिए, ये पार्लियामेंटेरियन अपने लिए सब कुछ कर रहा है, अवाम के लिए तो नहीं कर रहा है। आप देखें जितनी भी ये लॉज बन रहे हैं, ये चेंजेस आ रही हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं? इन्होंने नॉन इशू को इशूज़ किधर है? इशू तो अवाम है, अवाम को हेल्थ नहीं मिल रही है, अवाम के पास डॉक्टर्स नहीं है। आप साउथ पंजाब में चले जाएं, दे आर सो डिप्राइव्ड। ये हमारी स्मोग आ गई है इस कदर। इसमें पहले भी हमने एक खत लिखा था, मैंने भी खत लिखा था सीएम साहब को, ये मरियम नवाज साहबा को, कि भाई आप इधर, लाहौर तो था ही फवारों का शहर, इसमें फाउंटेन्स चलाएं, कम से कम फिल्ट्रेशन तो हो इसके अंदर। इसके ऊपर ये आर्टिफिशियल जो पिछले फाउंटेन चलाएंगे तो वो कहते हैं ये डेंगू आ जाता है। नहीं, डेंगू नहीं आएगा, इसको मुसलसल ये चलाना चाहिए। डेंगू तो गर्मी का है, इस वक्त तो सर्दी आ गई है, उसमें मर जाता है ये मच्छर। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो अवामी इशू हैं, अवामी इश्यूज पे बात नहीं हो रही है। अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन और रूलिंग पार्टी की प्रोटेक्शन के लिए ये लॉज आ रहे हैं। अब आप बात, इससे पहले आई एम सॉरी, आपने बात की थी ना आईनी बेंच की। जी। मेरा ओपिनियन ये है कि आईनी कितनी दरखास्तें हैं, 2% होंगी, 3% होंगी, तो उसमें तो चीफ साहब वैसे ही डेजिग्नेट कर सकते हैं एक बेंच के, ये बेंच है और इधर सारी आईनी दरखास्तें सुनी जाएं, बाकी कोर्ट उस तरह काम करती जाए। एक स्पेशल आपने इतना बर्डन और लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली इतना बर्डन डाल दिया गवर्नमेंट के ऊपर कि अलहदा से हर चीज़ आपने एक जो है बनानी शुरू कर दी, तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेंस आएगा, और वो कहाँ से आएगा? वो आवाम के पैसे से आएगा। वो तो हो रहा है। अच्छा मियां साहब, ये जो रिपोर्ट में उन्होंने अपनी तरजीहात के बारे में कहा गया कि पाकिस्तान को ये अपनी ज़रा तरजीहात बेहतर करनी चाहिए, उसमें कहा गया है कि इजहार राय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो उसमें सारा सोशल मीडिया भी कवर करने के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपने इजहार राय करते हैं, डिजिटल प्रिंट मीडिया और ये सारा। इसके लिए यहाँ पे कानून बनाए जा रहे हैं और ऐसे अमल किए जा रहे हैं कि ये बड़ी कई गैर ज़रूरी यानी कि अनजस्टिफाइड पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इस पर। मियां साहब आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा सुभानी साहब, बात यह है कि देखें, मैं इसके हक में हूँ कि कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए सोशल मीडिया पर, लेकिन ये बिल्कुल गैर ज़रूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चेक एंड बैलेंस तो बिल्कुल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है ना, वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप जिसका दिल करे, जो बात आपको पसंद ना आए, उसको तो आप जो है वो दहशतगर्दी के जुमरे में ले आए और उसको जो है वो मुल्क की सलामती और गद्दारी का लेबल उस पर लगा दें। CPAC की मुखालफत, आजकल CPAC भी बड़ा इन है जी, तो वो आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, ये बहाना ही चाहिए ना। जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसको दिल करता है ना, आप उस पे तो आप जो है ना वो इस किस्म के इल्जाम लगा के उसको तो जो है ना वो आप फटे चढ़ा देते हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो है आप जो मर्जी करते रहें, लोगों की आप जुबान बंदी कर रहे हैं, लोगों को कहीं वो अपना कैथारसिस भी नहीं कर सकते।
وہ اب تو اتنا ہے کہ جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ جو ہے عام پبلک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ آپ کسی کو جو ہے نہ جلسے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ان کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتے ہیں. ایون کہ اب تو پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے آپ کی مرضی ہے، جس کو مرضی بولنے دیں، جس کا دل کرے اس کو آپ نہیں بولنے دینا چاہ رہے تو آپ اس کو نہیں بولنے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نا جبر کا نظام ہے. تو اس سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ دنیا میں بستے ہیں، آپ کوئی کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں ہے، یا آپ نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمیں کم از کم جو ہے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ والے حقوق تو ہمیں اپنے شہریوں کو دینے پڑیں گے ہمیں، ورنہ دنیا جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے جینے نہیں دے گی. جی یہ سبحانی صاحب میں اس میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے یہ سوشل میڈیا جو سر نے ابھی بات کی، حبیب صاحب نے، سوشل میڈیا ایک واحد میڈیا جس پہ ہر بندہ جو ہے وہ وینٹ آؤٹ کرتا ہے، اپنی بھڑاس نکالتا ہے. چیک اینڈ بیلنس دیکھیں ہر جگہ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے کچھ اڈلٹ وہ سینز ہوتے ہیں، کوئی پورنوگرافی ہوتی ہے، چائلڈ مولسٹیشن ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر واقعی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے. لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ بات کرنے کی، یہ آزادی ہونی چاہیے کہ ہر نوجوان طبقہ اس کے اوپر بات کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر پابندی لگنے سے کئی لوگوں کے بے روزگار ہو گئے ہیں. لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر. کچھ لوگوں نے اس کو ایڈونچر لے کے چل رہا ہے، کوئی ایک سیریز بنا رہا ہے، کوئی پاکستان دکھا رہا ہے، کوئی انوائرمنٹ پہ کام کر رہا ہے. تو یہ جو شارٹ کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا. تو چیک اینڈ بیلنس ایک جگہ ہے، لیکن ان کو وینٹ آؤٹ کرنے دیا جائے، ورنہ یہی نوجوان طبقہ پھر کہاں جائے، کہاں اپنی بھڑاس نکالے؟ کیا وہ پھر کرمنل بن جائے؟ کیا وہ وارداتیں کرنا شروع کر دے؟ تو جہاں پہ ایک دروازہ، ایک کھڑکی ہر ایک کے لیے کھولنی چاہیے جہاں سے فریش ایئر آتی رہے. دیکھیں بات سبحانی صاحب ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. جی میاں صاحب سن رہے ہیں ہم. تو دیکھیں میری بات سنیں. ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شہری کا موبائل بند کر دے، اس کی سم بند کر دے پھر اس وجہ سے کہ یہ فائلر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے اس کا بجلی کا بل، اس کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دے گی، یہ 2 دن لیٹ ہو گیا. وہ اس وجہ سے جی اس نے پانی کا بل نہیں جمع کرایا اور اس کا پانی کاٹ دے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اچھا، اس جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ سوری میں بھول گیا، میں پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں ہاں کہ دیکھیں کہ ہمیں ریاستی ادارے جو ہیں نا ان کو پبلک کا فیسیلیٹیٹر بنانا چاہیے. وہ ہم پر حاکم بن کے بیٹھے ہوئے. اب ایک سائز والا جو ہے وہ جہاں مرضی ناکا لگا کے کھڑا ہے، وہ جس کو مرضی روک لے اور کہے کہ جی اچھا بھلا فیملی کے ساتھ بندہ جا رہا، کہتے جی ٹوکن ٹیکس. بندہ پوچھے بھئی تم اپنے سسٹم میں چیک کرو کہ اس گاڑی کے ٹیکس پے ہے کہ نہیں ہے. تم ہر ایک کو روک کے جس کو مرضی فیملی سمیت کھڑا کر لیتے ہو. یہاں پولیس والا جہاں دل کرتا ہے وہ سڑک پہ ناکا لگا کے کھڑا ہوتا ہے، ٹریفک پولیس والا جہاں دل کرتا ہے وہ ناکا لگائے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں شہری سب سے بڑا مجرم ہے، اور باقی سب ادارے جو ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ شہری کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کرے. بھیا صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پذیر ہے. یہ ریاست کی ریٹ قائم ہو رہی ہوتی ہے، آپ کبھی غور کیجیے گا. یہ ریاست کی ریٹ پھر آپ قائم کر لیں، پھر پبلک کو ویسے ہی کچھ زہر زور دے دیں. اسموک کے ذریعے تو ویسے ہی جو ہے نا آپ سانس لینا بھی 2 بار ہوا ہے، تو پھر آپ ویسے ہی مار دیں، پھر زمینوں پر آپ حکومتیں کریں. پھر ان کی کوشش. میڈم ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اچھا، انہوں نے جو انسانی حقوق کی کمیٹی کی رپورٹ میں جو ترجیحات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ اور پروسیکیوشن کو آزاد ہونا چاہیے. اچھا، اس میں پروسیکیوشن کی بھی بات کی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خود اس کمیونٹی سے ہیں. ہماری
پروسیکیوشن کتنی انڈیپینڈنٹ ہے؟ پروسیکیوشن دیکھیں اس نے جج صاحب کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا کام یہ کہ اس نے اسسٹ کرنا ہے، نہ کہ اس نے کسی کی طرف سے جو ہے ریپرزنٹیشن اپنی بنانی ہوتی ہے. اور جوڈیشری تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تو ہم سارے وکلا نے فائٹ کیا تھا کہ ریلی نکالی تھی، پورا مارچ کیا تھا، تب جا کے، ورنہ تو یہ بڑا پرابلمز ہو رہی تھی لوگوں کو. لیکن یہاں اب جب کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں آ رہی، انڈیپینڈنس آف پارلیمنٹ ہو گئی ہے. پارلیمنٹ آزاد ہوگی تو جوڈیشری آزاد ہوگی، کیونکہ اب جو ہے پک اینڈ چوز آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کمیٹیاں بنائیں گے اور پھر اپوائنٹمنٹس ہوں گی. لیکن آپ نے دیکھا ہے ایک صاف ستھرا ادارہ، ایک منظم ادارہ جس میں سینیورٹی اسی طرح چل رہی تھی، اپنی باری سے ہر کوئی چیف بن رہا تھا اور نکل رہا تھا، کوئی پرابلمز نہیں تھی. ایک انٹرفیئرنس آ گئی. اب دیکھیں ہر ادارے میں انٹرفیئرنس آ رہی ہے. اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنے رکھیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں، مت ان کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس کریں. تبھی جا کے جب آپ انٹرفیئر کر دیں گے تو ظاہر ہے ان کا اپنا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جلدی انصاف ملے، ایزی فراہمی ہو اس کی، اور یہ انصاف کو بھی بہت مہنگا کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا سبحانی صاحب ابھی نوٹیفیکیشن آیا تھا، انہوں نے کورٹ فیس، کوئی مصدقہ نقل اتنے ہیوی کر دیے تھے کہ غریب بندہ تو ویسے ہی دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا کریں ہم. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ اس کے لیے ہم فائٹ کرتے رہیں گے. پروسیکیوشن کا کام اپنا ہے پروسیکیوٹ کرنا اور کورٹ کو اسسٹ کرنا، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، آج آپ نے ہماری مہمانوں کی گفتگو سنی، بہت ہی زبردست گفتگو تھی، بڑی اس میں سوچنے سمجھنے کی باتیں تھیں، اور ہم اسی طرح کریں گے. توقع کہ ہمیں بڑی جلدی فوری انصاف ملے گا. اس وقت تو فوری قوانین مل رہے ہیں اور بہت جلد ہمیں فوری انصاف بھی ملنا شروع ہو جائے گا. خدا حافظ.